بدین ٹھٹھا ہماری فرٹائل ترین زمین تھی. اگر آپ جائیں بچپن میں جتنا بھی ہمارا گھومنے کا ارادہ ہوا، اتفاق سے میرے بھائی ٹھٹھا میں انجینئر تھے، سول انجینئر، تو میرا جانا ہوتا تو ٹھٹھا کے جو کیلا تھا دنیا میں وہ کہیں کیلا نہیں ملتا تھا. بدین کا جو کیلا، ناریل، چاول، گنا وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا تھا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں 5 سے 6 لاکھ ایکڑ ہمارے زمین جو ہے نا وہ سمندر برد ہو چکی ہے، سمندر برد ہو چکی ہے، اور وہ ایسے ایسے وہ چیز بڑھ رہی ہے. اگر آج آپ دیکھیں جو ہمارا دعویٰ تھا، جو کہا جاتا تھا کہ انٹر چلے، جو ہم نے سب چیز چھوڑ دی. ہم نے، آپ نے جناب دریا دے دیے تینوں، آپ آگے کہ جی ان کو سیراب کرنا ہے. جو کمانڈ ایریا تھا ستلج کا، راوی کا، ہم نے وہ بھی آپ کا مان لیا. آپ نے 45 کا جو اکارڈ تھا اس میں بھی آپ نے کہا کہ نہیں، جب 75% پانی دریا سندھ کو ملتا تھا، آپ نے کہا کہ یہ بھی نہیں. ہم نے کہا یہ بھی قبول ہے. آپ نے کہا کہ 91 واٹر اکارڈ تمام تر ریزرویشنز کے باوجود ہم لوگوں نے قبول کیا، سندھ نے قبول کیا کہ یہ چلیں. 91 کا واٹر اکارڈ آپ کہتے ہیں، ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں کہ جی ایک جو واٹر کی جو وراثت ہوگی، جو پانی کی جو تقسیم ہوگی، وہ ایکول ہوگی پنجاب اور سندھ کے درمیان. ہم نے اس کو بھی قبول کیا. لیکن 34 سال کے اگر آپ دیکھیں تو 34 سال جو 1991 کے واٹر اکارڈ کے، اس کو کم از کم 25 سال ایسے ہیں جہاں پہ یہ شارٹیجز رہی ہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شارٹیجز ہم شیئر کر رہے ہیں. وہ 25% سے 45%. آج تو جو حال ہے آپ کے سامنے، اب تو یہ جو کچھ آیا تو بلیم ہی آپ پہ جائے گا کہ آپ کی جو تقسیم ہے پانی کی، جو آپ کے یہ جو کینالوں کا سسٹم ہے وہ تباہ کر رہے ہیں سندھ. اسی کے آج تو ہم بوند بوند کو ترستے. پہلے ہماری کوٹی براج کے نیچے اگر آپ دیکھیں 9 مہینے 3 مہینے جو پانی جو ہوتا ہے سیلاب کا جو وقت، وہ پانی جاتا ہے 9 مہینے وہاں پہ ریت اٹھتی ہے کوٹری کے نیچے. تو کدھر مطلب کہاں لوگ کدھر جائیں، کس سے پوچھیں؟ اور اگر کوٹری کے پانی نہیں جو ہو چکا ہے آج، میرے اپنے کراچی اور حیدرآباد کے بھائیوں کے لیے یہ میری عرض ہے کہ پلیز واقعی جو میں جب یہ معاملات اٹھے اور ہم لوگوں نے جانا شروع کیا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کراچی کا پانی تو 80% پانی تو کنجر جھیل سے آتا ہے. وہ کنجر جھیل سے کہاں آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ کوٹری براج سے کے بھی فیڈر ہے، وہ آپ کو کنجر جھیل میں پانی دیتا ہے، وہی پہ دھاوے کی پمپ پہ آتا ہے، وہی آپ کو سارا سپلائی کرتا ہے. ہب کینال نہیں، ہب نہیں، ہب تو بہت چھوٹا سا پارٹ ہے سارے کراچی کے ایکسرسائز کا. پھریلی کینال، اگر پھریلی کینال میں پانی ہو تو حیدرآباد کو کہاں سے پانی ملے گا؟ تو یہ ہماری شہری، ہماری زراعت، سب کی یہ جنگ ہے. تو میرے دوستوں، میرے انتہائی قابل احترام لوگ ہیں، میں حقیقت بتاؤں، میں جب یہ معاملہ آیا تو جب نسیم احمد صاحب نے پہلی دفعہ یہ، جب حقیقت میں آپ بتاؤں، لوگوں کو نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ بھئی اتنا بڑا جو واقعہ ہو چکا ہے. کہ میں پتہ ہے کہ بھائی چشمہ جہلم لنک پہ کینال بنی تھی صرف سیزنل اس کے لیے، لیکن آپ اس کو پیرینیل بنا دیا. 12 مہینے آپ پانی چلاتے ہیں اس کو. آپ نے کہا فلڈ کینال ہے، آپ نہیں، آپ فلڈ میں نہیں، آپ 12 مہینے چلاتے ہیں. تو آپ پنجلت، آپ نے کہا کہ یہ فلڈ کینال ہے، آپ 12 مہینے چلاتے ہیں. تو یہ سب تمام چیزوں کے باوجود بھی جب یہ معاملہ آیا کینالوں کا، تو حقیقت بتاؤں کہ سندھ کی عوام کو تو نہیں پتا تھا. جب پہلی دفعہ نسیم احمد صاحب نے وہ آرٹیکل لکھا اور انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی یہ تو تباہ کن صورتحال بنتی جا رہی ہے، تو پہلی دفعہ سیاسی کارکن تھوڑے سے جاگے. میں بہت احترام و عزت کرتا ہوں سعید ذہین شاہ صاحب کی کہ انہوں نے پہلی دفعہ آ کے کہا کہ بھائی یہ تو سارا مستقبل کی تباہی ہے، اور اس میں کوئی قوم پرستی نہیں ہے. چاہے قوم پرست ہوں، چاہے وفاق پرست ہوں، چاہے مذہب پرست ہوں، چاہے ہمارے جو سوچنے سمجھنے والے ہمارے دوست انٹلیکچوئل ہیں، چاہے وہ ہوں، یہ تو سب کی بقا کا مسئلہ آ گیا. تو حقیقت بتاؤں، جب ہم نے پہلی دفعہ نے نام ہی دیا، یہ مظہر راؤجو صاحب بیٹھا ہے، انہوں نے کہا جی بیداری مارچ کا نام دیں. تو ہم نے جب پہلے GDA اٹھے، پھر ہم نے سیو انڈس ریور موومنٹ بنائی، اور مظہر راؤجو صاحب نے جو ہے نا اس میں ہمیں یہ تجویز دی کہ جی آپ کو نام بیداری مارچ رکھیں. تو ہم وہ بیداری مارچ لے کر اٹھے. حقیقت میں بتاؤں لوگوں کو نہیں پتا تھا، لیکن آج سندھ کا بچہ یہ جانتا ہے، سندھ کا ہر طبقہ یہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں سوائے تباہی کا کچھ نہیں ہمارے پاس. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج میں بڑی غور سے سن رہا تھا میرے ریاض چانڈے صاحب کی بات، اور بڑی انہوں نے کامپرس حوالے سے اور پنجاب کے حوالے سے بہت سی باتیں کی. مجھ جیسے لوگ جو ساری زندگی، میں آنیسٹی کے ساتھ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کی کم از کم میری بات ان تک پہنچے ضرور. نور الطاف شاہ بیٹھی ہیں،
نصیر میمن صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بہت بتاش میں اپنے مناظ رحمان صاحب سے بھی تھی. تو میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ جیسے لوگ، مجھ جیسے وہ سیاسی کارکن جو ساری زندگی وفاق کے لڑتے رہے، آج میں کیا کہوں؟ اب میں اسلام آباد گیا تھا کانفرنس میں، سائیں زین شاہ میرے ساتھ، تو میں نے ادھر کہا یہ بات کہ یار مجھ جیسے لوگ جو چاہے ہم بھٹوسٹ تھے یا ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ سیاست کی، آج مجھے بتائیں کہ مجھ جیسے لوگ جو ساری زندگی وفاق پرستی کا دعویٰ کرتے رہے، آج وہ کہاں کھڑے؟ آپ تو ہمیں دھکے دھکے میں نے کہا وہ شاید یہ چیز اس پاکستان میں ہوئی، اس وقت ہم اتنے زیادہ نہیں تھے شاید عمر والے، شاید یہ چیز ہوئی ہوگی یا یہی چیز جو ہے بلوچستان کے ساتھ ہوتی رہی. تو میری نظر میں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سوچنا ہے تمام قوتوں کو، جو آج وفاق تو معذرت کے ساتھ وہ نہیں بچا. آج تو ہم وہ کہتے ہیں ہارڈ پاور، آپ سے بات ہو رہی تھی ہارڈ پاور، اب تو ہارڈ پاور ہے. ہارڈ پاور کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہمیں جوتے ماریں، آپ ہمارے خون نکالیں. مجھے بھائی یہ بتائیں آج کہ یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، ہم پرامن جدوجہد میں چل رہے ہیں. اور میں دیگر لگائے جماعتیں جو واٹر ہمارے موومنٹ کا سنی ہے، ایس ٹی پی کے حیدر شاہ علی صاحب بیٹھے، ڈاکٹر قادر مکسی صاحب، یا جے یو آئی والے دوست کچھ تھوڑے سے ہمارے سے دور ہوئے، چاہے جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے بھی کام کر رہی ہیں، ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ہم اس پرامن جدوجہد میں ہیں، ہم جاری رکھیں گے اس کو. ہم اس پٹیشن کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ، میں شاہ بزرگ صاحب سے آج وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کو بھی کامیاب کریں گے. لاکھوں لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس پٹیشن کو سائن کریں گے. ہم پوری کی پوری موومنٹ چلائیں گے، جتنی بھی جو موومنٹ ہماری اپنی چل رہی ہے اسی کے ساتھ ہم اس کو نتھی کریں گے. لیکن مجھے جہاں پہ آ کے میں یہ جو میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، میں چاہوں گا کہ جی ہمارے جتنے بھی انٹلیکچوئل دوست جب بھی اپنے کالمز میں، اپنی سوچ والے جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں چیزوں کو، وہ اس بات کا جواب تلاش کریں گے کہ یہ ساری چیزیں ہماری ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر کیا؟ پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو بھائی آپ کا پانی آپ ہمیں نہیں دے رہے تو ہمارا تو کوئلہ بھی ہے، ہماری تو گیس بھی ہے، ہمارا تو ساحل بھی ہے، ہمارا تو پورٹ بھی ہے. آپ پانی ہمارا روکتے ہیں، کیا ہم ان کو روکیں؟ کیا ہم روکیں؟ تو وہ جب سٹیج آئے گی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر تمام جتنے بھی اکابرین اوپر بیٹھے ہیں جو وفاق کے اندر بیٹھے، پیپلز پارٹی میری جماعت رہی ہے، آنیسٹی کے ساتھ مجھے بعض اوقات جب میں بولتا ہوں تو مجھے بہت دکھ بھی ہوتا ہے. لیکن جناب علی زرداری صاحب، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ کے لیے دو راستے ہیں، یا آپ یہ کینال بند کریں یا آپ حکومت چھوڑیں. اگر آپ حکومت میں بھی بیٹھے اور کینال میں بھی بیٹھے تو اس کا مطلب آپ ملے ہوئے ہیں. تو میں پھر اپنے جتنے بھی یہ ادارے ہیں، میں آنیسٹی کے ساتھ 26 ترمیم کے بعد، پیتا ایکٹ کے بعد تو کچھ نہیں رہا، کوئی وفاق نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن کل کو میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ جب وہ وقت آیا کہ ہماری یہ تمام جو چیزیں قبول نہیں ہوتی تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اس پہ ہمیں سوچنا ہے. اگر اس وقت جس بات کی ضرورت پڑ گی کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر ہم اس کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کینال بھی ختم ہوں گے، سندھ پانی کی بھی رواں رہے گا، سندھو دریا کی کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ انشاءاللہ تعالیٰ کی نہیں کھڑی ہوگی. بہت مہربانی، بہت شکریہ. کینال جو مسئلو بابا پانجو जेके डिनाइल मोड में आहिनि उहे उनखे डिनाइ था कनि पिया, पर हक़ीक़तूं जेके आहिनि उहे साईं ज़ैन शाह ॾेखारे चुका आहिनि, उहे सभु अची विया आहिनि. हर शइ आश्कार आहे, आलम आश्कार आहे. पाणी जेको आहे सिंधू नदी जो आहे वञे थो चोलिस्तान कैनाल में, उनजे ख़िलाफ़ु जेका सोच आहे, जेको शऊर आहे सिंध जो, उहो थी पियो आहे. न सिर्फ़ु सियासी जमातूं, असां सेव इंडस रिवर मूवमेंट ते उहा तरीक़े हिकिड़ी हलाईसीं, हिकिड़ी बेदारी कईसीं. असांजा इंटेलेक्चुअल जेके दोस्त आहिनि उन्हनि जी जेका वॾी हिन में इनपुट आहे, जिन असांखे इहो सम्झायो त भई कहिड़ी क़िस्म जी जेको आहे सो अॻिते हली बर्बादी थी रही आहे, न सिर्फ़ु असांजी एग्रीकल्चर जी बल्कि असांजे शहरनि जे पाणी जी बि. सो मां सम्झां थो पियो त हाणे उहो वक़्तु अची वियो आहे जिते जेको आहे सो इहा हीउ जेको इनिशिएटिव आहे असांजो सिंध पिटिशन फोरम जे तरफ़ां, मां सम्झो त तमामु बहितरीनु इनिशिएटिव आहे. इन जे ज़रिए इनशाला करोड़े सिंधी जेको आहे इन ते इनशाला दस्तख़त बि कंदा ऐं पंहिंजी मुस्तक़बिल जे हवाले सां पंहिंजी जेका असांजी प्लैनिंग आहे उन में बि इनशाला ताला हीअ शइ शामिलु थींदी. ऐं अचण वारे ॾींहंनि में इनशाला न सिर्फ़ु उहो नेशनल लेवल ते पर इंटरनेशनल लेवल ते बि हिनजो वॾो हिकिड़ो इम्पैक्ट पवंदो. हीअ जेके दस्तख़ती मुहिम असांजी